فرمایا کہ مولانا جو فرق آزادی اور آزادی کے مفہوم میں بیان کیا ہے نا، اس سے کہیں زیادہ فرق اسلام اور اسلام کے مفہوم میں ہے۔ آپ اگر آپ کے نزدیک اسلام وہ ہے جو ہمارے دور ملوکیت میں وضع ہوا، تراشا گیا، اور اس میں مسلمان غلام کا غلام رہا، مسلمان کے نزدیک آزادی سے مفہوم یہ ہے کہ وہ ایک خدا کا اطاعت گزار ہو اور کسی انسان کی حکومت اس کے اوپر نہ ہو۔ اور آپ جس اسلام کو اسلام کہہ رہے ہیں اس میں سوائے اس کے کہ آپ کو چند اعتقادات، کچھ شخصی قوانین، ان کی آزادی ہو، اس سے آگے تو کوئی آزادی ان کو نہیں ملے گی۔ یہ فرق ہے آپ کے اسلام میں اور اس اسلام میں جس کی خاطر ہم آزادی چاہتے ہیں۔ اس موضوع پر بھی اقبال کے بہت سے اشعار آئیں گے۔ انہوں نے کہا تھا کہ اندازے بیان گرچہ بہت شوق نہیں ہے، مولانا مدنی کو مخاطب ہوا، اندازے بیان گرچہ بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات، یا وسط انداز میں تقدیر مسلسل، یا خاک کے آغوش میں تسبیح و مناجات۔ وہ مذہب مردان خود آگاہ ہو خدا بس، یہ مذہب ملا و جمادات و نباتات۔ اس کے لیے آپ چاہتے ہیں کہ ہم اس جہاد میں شریک ہوں؟ آپ جسے مذہب کی اسلام کی آزادی کہتے ہیں، وہ ان کا مشہور شعر کہ ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، نادان سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد۔ کیا چیزیں یہ لوگ کہہ رہے ہیں۔ لیکن جس طرح مسلمان کو قرآن سے ہٹا دیا گیا ہے، اسی طرح سے اقبال کے یہ پیغام جو ہے آپ دیکھیں گے کسی کی زبان پہ نظر نہیں آتے، اگر یہ اقبال کے دن نہیں سال بھی منائے جاتے ہیں۔ ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، نادان سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد۔ علامہ اقبال نے اپنے خطبہ الہباد میں، جو حقیقت میں منشور ہے پاکستان کا، کہا یہ تھا کہ ہم اس قسم کی آزادی چاہتے ہیں اور ایسی مملکت اور نظام قائم کرنا چاہتے ہیں جس سے، یہ ان کے خطبے کا ایک ترتیب سے بات ہے، جس سے اسلام کو اس امر کا موقع ملے گا کہ وہ ان اثرات سے آزاد ہو کر جو عربی ملوکیت کی وجہ سے اب تک اس پر قائم ہے، اس جمود کو توڑ ڈالے جو اس کی تہذیب و تمدن، شریعت اور تعلیم پر صدیوں سے طاری ہے۔ اس سے نہ صرف ان کی صحیحانوں میں تجدید ہو سکے گی بلکہ وہ زمانہ حال کی روح سے بھی قریب تر ہو جائیں گے۔ عربی ملوکیت نے اسلام پر جو ٹھپا لگا رکھا ہے، اس ٹھپے کو دوسری جگہ انہوں نے کہا تھا خرچ کر الگ کر دینے سے صحیح اسلام جو ہے، بدر اول کا اسلام، قرآن کا اسلام، عہد محمد الرسول اللہ والذین معہ کا اسلام، وہ سامنے آئے گا۔ اس اسلام کی خاطر ہم یہ آزادی چاہتے ہیں۔ دوسرے مقام پہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ اندری حالات ہمارے لیے کشادہ کار کی ایک ہی راہ ہے، اور وہ یہ کہ آئینہ اسلام پر غیر اسلامی زنگ کی جو سخت اور درست تہیں جم گئی ہیں اور جس کی وجہ سے اس کا حرکیاتی اور ارتقائی نظریہ یکسر جامد ہو کر رہ گیا ہے، انہیں کھرچ کر الگ کر دیا جائے اور حریت، سالمیت اور مساوات کی حقیقی اقدار کو اثر نو زندہ کر کے ان کی بنیادوں پر اپنے اخلاقی، عمرانی اور سیاسی نظام کی تشکیل جدید کی جائے جو حقیقی اسلام کی سادگی اور آفاقیت کا آئینہ دار ہو۔
یہ تھا وہ اسلام جس کی خاطر وہ اس خطہ زمین کو حاصل کرنا چاہتے تھے. جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ اسلام ہمارے دور ملوکیت میں وضع ہوا تھا، تراشا گیا تھا، اختراع کیا گیا تھا. اس کی بنیاد وضعی روایات اور فقہ کے قوانین پر تھی، جس کی اجارہ داری ہماری مذہبی کیفیت کے پاس. اقبال کے کلام میں افراد کے ساتھ ملا کے خلاف جو کچھ کہا گیا ہے وہ کسی خاص ملا کے خلاف نہیں ہے، بلکہ وہ اس اجارہ داری کے خلاف ہے جو انہوں نے عہد ملوکیت میں وضع کردہ اسلام پر قائم کر رکھی. وہ اس سے آزادی حاصل کرنا چاہتے تھے. آپ دیکھیں گے اقبال کے کلام میں بھی ملا سے آزادی حاصل کرنا، اور اس کے بعد میں ابھی عرض کروں گا قائد اعظم نے بھی بار بار یہی کہا. اس کے لیے تھیوکریسی کا ایک لفظ ہے انگریزی سیاست کے اندر. ملا کی حکومت، مذہبی پیشوائیت کی حکومت. اقبال نے یہ کہا، قوم سے خطاب کرتے ہوئے یہ انہوں نے لکھا تھا کہ تمہارے دین کی عظیم الشان بلند فکری ملاؤں اور فقیہوں کے فرسودہ آہام میں جکڑی ہوئی ہے اور آزادی چاہتی ہے. روحانی اعتبار سے ہم حالات و جذبات کے ایک قید خانے میں مقید ہیں جس صدیوں کی مدت میں ہم نے اپنے گرد خود تعمیر کر لیا ہے، اور ہم بوڑھوں کے لیے شرم کا مقام ہے کہ ہم نوجوانوں کو ان اقتصادی، سیاسی بلکہ مذہبی بحرانوں کا مقابلہ کرنے کے قابل نہ بنا سکے جو موجودہ زمانے میں آنے والے ہیں. ضرورت اس امر کی ہے کہ ساری قوم کی موجودہ ذہنیت کو جگ کر تبدیل کر دیا جائے تاکہ وہ پھر نئی آرزوؤں، نئی تمناؤں اور نئے نصب العین کی عموم کو محسوس کرنے لگ جائے. یہ تھی وہ جکڑ بندی، یہ تھی وہ زنجیریں، یہ تھے وہ قید خانے جن سے نجات حاصل کرنا چاہتے تھے. ملا کا تسلط، عہد ملوکیت کے اسلام کی اجارہ داری. وقت زیادہ تو نہیں ہے، ورنہ میں عرض کرتا کہ قائد اعظم نے بھی اعلاننامہ اس طرح سے اقبال کے پیش کردہ انہی اصولوں کو باصرار و تکرار پیش کیا. انہوں نے سن 48 میں یہ بات کہہ دی تھی، نہیں سن 38 میں، بلکہ میرا خیال ہے علی گڑھ یونیورسٹی کے یونین سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا تھا ابتدائی کی پاکستان کی موومنٹ کی کہ مسلم لیگ نے کم از کم ایک کام تو کر دیا ہے، اور وہ یہ کہ اس نے تمہیں مسلمانوں کے رجت پسند عناصر کے جنگل سے چھڑا دیا ہے، اور اس خیال کو عام کر دیا ہے کہ جو لوگ خود غرضی کا مفاد پرستانہ کھیل کھیل رہے ہیں وہ قوم کے غدار ہیں. اس نے بلا شک و شبہ تمہیں اس ناخوش آئند عنصر کی جکڑ بندیوں سے آزاد کر دیا ہے جس سے مولوی یا مولانا کہتے ہیں. قائد اعظم بات دو ٹوک کیا کرتے تھے، کھلے الفاظ میں یہ کہا کرتے تھے. انہوں نے کہہ دیا کہ ہم جس آزادی کے طلبگار ہیں وہ کیا ہے. میں نے عرض کیا کہ یہ ابتدا میں انہوں نے یہ کہا تھا. 1946 میں انہوں نے دلی میں مسلم لیجسلیٹر کنونشن کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا، اور پھر اسی کو گورنر جنرل کی حیثیت سے بھی دہرایا تھا کہ اسے